اچھا، جب بھی حج کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک روحانی سفر کا تصور ابھرتا ہے نا؟ عقیدت، عبادت۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ذرا پردے کے پیچھے جھانکنے والے ہیں۔ ہم ان پوشیدہ اور سچ کہوں تو ہوش اڑا دینے والے لاجسٹیکل انتظامات کی بات کریں گے جو اس عظیم و شان اجتماع کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا تنظیمی معجزہ ہے جس میں ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کا کمال چھپا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، 30 لاکھ افراد، جی ہاں، 3 ملین، اور یہ کوئی عام سا ہجوم نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے، مختلف بر اعظموں سے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی ریگستانی علاقے میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر اتنی بڑی تعداد اچانک دنیا کے کسی بھی جدید ترین اور ترقی یافتہ شہر میں آ جائے نا، تو وہاں کا پورا سسٹم، ٹریفک اور بنیادی ڈھانچہ منٹوں میں بیٹھ جائے، بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے۔ تو یہاں سب سے بڑا اور بالکل لاجیکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک صحرائی مقام اتنے بڑے ہجوم کو بنا کسی تباہی یا سسٹم کے فیل ہوئے کیسے سنبھال لیتا ہے؟ مطلب بظاہر تو یہ بالکل ایک ناممکن سا ٹاسک لگتا ہے، لیکن اس ناممکن کو ممکن بنانے کے پیچھے جو سائنس اور جو منظم حکمت عملی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ اس پورے معمے کو سلجھانے کے لیے ہم کچھ اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس ناممکن اجتماع کی حقیقت، پھر تھوڑی سی تاریخ، اس کے بعد اس انسانی سمندر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمال، اور آخر میں اس کی اسٹریٹجک اہمیت۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اجتماع کے بے مثال پیمانے کی، جسے ہم بجا طور پر ایک ناممکن اجتماع کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس سفر کے واضح طور پر دو رخ ہیں۔ ایک تو وہ روحانی پہلو ہے جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، عقیدت، دعائیں اور عبادات، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو بے حد پیچیدہ ہے، اور وہ ہے اس کا انتظامی اور جیو پولیٹیکل پہلو، یعنی انتہائی جدید لاجسٹکس، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات اور عالمی سطح کی کوارڈینیشن۔ ہمارا آج کا سارا فوکس اسی دوسرے رخ پر ہوگا، کیونکہ اصل تنظیمی مہارت یہی نظر آتی ہے۔ اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایک عام حاجی کو اس پورے مشینی نظام کا اندازہ تک نہیں ہوتا، اسے بس ایک پرسکون روحانی ماحول ملتا ہے، جبکہ پردے کے پیچھے ایک بالکل ہی خاموش اور پوشیدہ دنیا کام کر رہی ہوتی ہے۔ تھرمل کیمرے مسلسل مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی پیچیدہ سیکیورٹی پلانز اور ٹیکنالوجی کا ایک ایسا جال بچھا ہوتا ہے جو دن رات اس ہجوم کی حفاظت یقینی بناتا ہے۔ اب اس حیرت انگیز نظام کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم پکار ڈیجیٹل دور تک کیسے پہنچی۔ یہ دراصل ایک بہت طویل اور شاندار ارتقائی سفر ہے۔ ذرا سوچئے، آغاز کہاں سے ہوا؟ قدیم دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ایک پکار سے۔ پھر صدیوں پر محیط وہ تاریخی دور آیا جب لوگ مہینوں کا سفر کر کے اونٹوں اور قافلوں کے ذریعے مکہ پہنچتے تھے، اور آج ہم ایک ایسے جدید دور میں ہیں جہاں یہ سارا اجتماع ٹیکنالوجی، اسمارٹ کیمروں اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے لیس ہے۔ یہ ارتقاء ہمیں بالکل صاف بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز کیسے بدلے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس جدید دور کے چیلنجز بھی بالکل نئے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس انسانی سمندر کے کنٹرول کی، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں جدید انجینئرنگ کیا کمال دکھاتی ہے۔ ہم بار بار یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، انسانی سمندر۔ آخر کیوں؟ کیونکہ سچ پوچھئے تو یہ کوئی عام سا جامد ہجوم نہیں ہے جو ایک جگہ رکا ہوا ہو۔ یہ لاکھوں افراد کی بالکل لہروں جیسی مسلسل حرکت ہے، اور اتنے متحرک، اتنے ڈائنامک ہجوم کو سنبھالنے کے لیے پرانے طریقے تو بالکل ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے فوراً حرکت میں آنے والی انجینئرنگ اور ہجوم کو کنٹرول کرنے والے انتہائی جدید حل چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچایا کیسے جاتا ہے؟ اس کا طریقہ کار بڑا ہی کمال کا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مسلسل بہاؤ کی ایک سیکنڈ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ پھر اس کام کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا انجینئرنگ انفراسٹرکچر اپنا کام شروع کرتا ہے، اور سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ باٹل نیکس، یعنی جو تنگ راستے ہوتے ہیں، وہاں ہجوم کی ان لہروں کو اتنی مہارت سے ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کا تصادم نہ ہو۔ یقین مانیں، یہ فزکس اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ سارا انجینئرنگ کا کھیل اکیلے انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں اس پورے نظام کے اصل دماغ، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس پوشیدہ مینیجر کی طرف۔
دراصل پردے کے پیچھے AI یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہجوم کی ایک ایک حرکت اور پریشر کو ریئل ٹائم میں کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اسمارٹ کیمرے اور پیش گوئی کرنے والے الگوریدمز ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں تاکہ حالات کے حساب سے سیکیورٹی پلانز اسی وقت بنے اور اپڈیٹ ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ ڈیجیٹل جال ہے نا جو ساری چیزوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے، ایک طرح کا غائبانہ ڈیجیٹل دماغ جو بیک وقت لاکھوں قدموں کی ہم آہنگی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اتنی پرفیکشن کے ساتھ ہر سال مکمل ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ محض ایک شہر تک نہیں رہتا، اور یہی چیز ہمیں ہماری اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل جیت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر سال اس بظاہر ناممکن لاجسٹک چیلنج کو اتنی مہارت اور درستگی کے ساتھ حل کر لینا کوئی چھوٹی یا محض مقامی کامیابی نہیں ہے، یہ دراصل پوری دنیا کے سامنے منظمین کی صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور اسی لیے اسے عالم اسلام کی ایک شاندار اسٹریٹجک اور جیوپولیٹیکل فتح مانا جاتا ہے۔ پوری دنیا حیرت سے دیکھتی ہے کہ بھائی اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں کو منظم کرنا اور امن کو برقرار رکھنا یہ واقعی کیسے ممکن ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آج تو ہم 30 لاکھ افراد کے ہجوم کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن مستقبل میں جب ٹیکنالوجی مزید تیز ہو جائے گی اور یہ تعداد 50 لاکھ یا شاید 1 کروڑ تک جا پہنچے گی تو یہ سارا موجودہ انفراسٹرکچر، یہ AI اور یہ انجینئرنگ خود کو کیسے اپ گریڈ کرے گی؟ یہ ٹیکنالوجی اور تنظیم کا معجزہ آگے چل کر کیا نئی شکل اختیار کرے گا؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو حیران بھی کرتا ہے اور تجسس بھی بڑھاتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔